बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। तमाम देखने और सुनने वालों को नहीद अहमद जिलानी का सलाम। नाजरीन, आपको जिलानी जी यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दुआ है, अल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको जहाँ भी रखे, अपने अहल खाना समेत बखरियत रखे, खुश भी रखे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले तमाम ख़वातीन और हज़रात से ये गुजारिश है, जो हमारे चैनल पर अभी नए हैं वो हमारा चैनल सब्सक्राइब फरमा लें, ताकि रोज़ाना आप तक हमारी नई वीडियोज़ आसानी के साथ पहुँच सकें। बिला तहीर अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। जस्टिस शहद करीम साहब ने खड़ाक कर दिया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी खड़ाक हो गया और ज़रताज गुल साहिबा ने मोहसिन नकवी पर बिजलियाँ गिरा दी। इन तमाम इश्यूज़ पे मैंने बात करनी है। नाज़रीन करम, सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो MNA हैं ज़रताज गुल साहिबा। उन्होंने कौमी असम्बली के फ्लोर पर आज अपनी एक ज़बरदस्त किस्म की तकरीर की। उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो मैं ये बात करना चाहूँगी कि उस शख्स को पंजाब, पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो सूबा है पंजाब, उसका निगरान वज़ीर आला बनाया गया, जिसका सियासत के साथ दूर तक भी कोई भी रिश्ता नज़र नहीं आता। अच्छा, उसको जैसे ही वज़ीर आला पंजाब बनाया गया तो फिर पंजाब एक पुलिस स्टेट जो है वो बनती हुई नज़र आई। इसमें ख़ास करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो ख़वातीन हैं, जो सियासी वाबस्तगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ रखती हैं, उन पर तमाम पर इसने फिर जुल्म के पहाड़ गिरा दिए। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा देखें, सनम जवेद साहिबा देखें, आलिया हमज़ा साहिबा देखें, यहाँ तक कि हमारी एक सियासी ख़तून जो है, उसने जब पुलिस गर्दी उसके साथ की जा रही थी, तशद्दुद किया जा रहा था, उसने अपना सर का दुपट्टा उतार कर उन पुलिस वालों के कदमों में फेंक दिया, रख दिया कि खुदा के लिए मुझे माफ़ करें। लेकिन उन्होंने बजाय उसका दुपट्टा उसके सर पे रखने की बजाय उसको मज़ीद बालों से पकड़कर खींचकर मर्दों के जुमड़ में ले गए। तो इस तरह का जुल्म सितम ढाया इस वज़ीर आला जो मोहसिन नकवी है उसने। उसके बाद तमाम ख़वातीन पर मुकदमात बनाकर जेलों में बंद कर दिया गया। यहाँ तक कि ज़रताज गुल साहिबा ने ये तक भी कह दिया कि जब मेरा एक कोऑर्डिनेटर है उसको डाले में उठा कर ले गए, थाने में बंद कर दिया गया। और जब उसको बंद कर दिया गया, वो बताता है कि मेरे साथ एक और शख्स था जो ज़मीन पर बैठा हुआ था। उसने कहा कि हमारा अल्लाह ही हाफ़िज़ है। मैंने पूछा कि तुम किस मुकदमे में यहाँ पे लाए गए हो? तो उसने कहा कि ये जो थानेदार है, इस थाने का थानेदार, उसने कहा किसी पुलिस वाले को भेजा कि मैंने मालिश करवानी है, जाओ एक आदमी को ले आओ, वो मालिश करे, मैं उसकी पेमेंट अदा करूँगा। तो कहता है मेरा मालिश का ही काम था, तो मुझे लेके आ गया पुलिस वाला। जब मैंने मालिश की तो मैंने पैसे मांगे। तो जब मैंने पैसे मांगे तो उसने कहा कि तुम्हारी ये जुर्त कि तुम मुझसे पैसे मांगो, तुम्हें नहीं पता कि मैं SHO हूँ? तो उसने कहा सिपाही को पकड़ो, इसको डालो जेल में और डालो इसको 9 मई के मुकदमे में। तो उस पे भी 9 मई का मुकदमा दर्ज कर दिया गया। ज़रताज गुल साहिबा कहती हैं कि मैंने क्या किया था, मुझ पे जनाब ये पर्चा भी दर्ज कर दिया गया कि ये कच्चे में गई, कच्चे में इसने गाय चोरी की और गाड़ी की डिग्गी में गाय रखी। अब देखें, गाड़ी की डिग्गी में गाय को रखा और चोरी कर ली गाय। इस तरह का भी मुकदमा मुझ पे दर्ज किया गया। ये जुल्म नहीं तो और क्या है? अच्छा, मज़ीद उन्होंने कहा कि जितने भी थोक के हिसाब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के नाम ECL में डाले गए हैं, यहाँ तक कि उस मर्द मुजाहिद का नाम भी ECL में डाल दिया गया, जिसका नाम वज़ीर आज़म इमरान खान है। वो जेल में डट कर बैठा हुआ है, ना वो मियाँ नवाज शरीफ की तरह 150 रुपये वाले स्टाम्प पेपर पे दस्तखत करके बैरून मुल्क भागा, ना ही उसकी प्लेटलेट्स डाउन हुई, वो बैठा हुआ है, ना ही उसकी कमर में दर्द हुआ है, यहाँ तक कि वो डट के बैठा हुआ है। उसका नाम भी ECL में डाल दिया गया। अब मज़ीद कहती हैं कि इसकी खिदमत मोहसिन नकवी की न जाने कितनी इनको पसंद आई कि उसको पंजाब से उठाया,
جس کا کام تھا الیکشن کروانا، جو کام اس کے کرنے والے تھے اس نے نہیں کیے، لیکن جو نہیں کرنے والے تھے اس نے ظلم کے پہاڑ گرائے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں پر، عورتوں پر، تمام پر۔ تو پھر اس کو انعام کی صورت میں پاکستان کا وزیر داخلہ بنا دیا گیا۔ پھر بھی خوشی نہ ہوئی ان کو کہ یہ بہت کم ہے، چیئرمین پی سی بی بنا دیا گیا۔ پھر بھی دل بھرا نہیں، پھر اس کو سینیٹر منتخب کرا دیا گیا۔ تو یہ پاکستان کا ایک سیاہ ترین دن ہے کہ جب محسن نقوی کو وزیر اعلیٰ بنایا گیا، اس کے بعد وزیر داخلہ بنایا گیا، سینیٹر بنایا گیا۔ یہ کس وجہ سے بنایا گیا کہ اس نے پاکستان تحریک انصاف پر ظلم کے پہاڑ گرائے۔ تو ناظرین کرام، یوں جو زرتاج گل صاحب ہیں وہ خوب برسیں گرجیں محسن نقوی کی، انہوں نے پوری کلاس لگائی کہ یہ کتنا ظالم شخص ہے، جس نے پاکستان تحریک انصاف کی خواتین کیا، کارکنان کیا، سب پہ جھوٹے من گڑت مقدمات درج کروائے، جو آج بھی لوگ جو ہیں وہ جیلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کو بد دعائیں دے رہے ہیں۔ تو ناظرین کرام، جو غلط مقدمات میں جن کو جیل میں ڈالا جائے اتنی شدت کی گرمی میں، تو انہوں نے کون سا دعائیں دینی ہوتی ہیں، انہوں نے بد دعائیں تو دینی ہوتی ہیں۔ ان کے منہ سے جو مظلوم ہوتا ہے اس کے منہ سے جب ہاں نکلتی ہے، بد دعا نکلتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی خواہ کو قبول کرتا ہے اور پھر کڑی سے کڑی سزا دیتا ہے اس ظالم کو جس نے ان پر ظلم کیا ہوتا ہے۔ تو ناظرین کرام، ایک طرف تو یہ ہوا، دوسری طرف ناظرین کرام آج لاہور ہائی کورٹ سے جو جسٹس شاہد کریم صاحب ہیں انہوں نے پورے کڑاکے نکالے ہیں۔ پتہ ہے آپ کو کہ ان کے ہاں کیس لگا ہوا تھا۔ جو جسٹس عباس صاحب ہیں سرگودا کی عدالت کے، انہوں نے خط لکھا تھا کہ میرے ساتھ، میری فیملی کے ساتھ کیا ہوا، میرے گھر کا میٹر توڑا گیا، مجھے دھمکیاں دی گئیں، عدالت کے باہر سائلین کو روکا گیا، مجھے اندر بند کر دیا گیا، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس کیس کی سماعت کی انہوں نے، تو آج انہوں نے 5 SOPs باقاعدہ فیصلے میں بتا دیے ہیں۔ نمبر 1 تو انہوں نے وزیر اعظم کو حکم کیا ہے کہ آپ ایجنسیز کو حکم جاری کریں کہ عدلیہ کے جج صاحبان کے لیے انہوں نے عدلیہ میں مداخلت نہیں کرنی، نہ کسی جج صاحب کو فون کرنا ہے۔ نمبر 2 IG پنجاب ہیں جو، ان کو بھی یہ حکم جاری کیا کہ آپ کے جو زیر انڈر افسران آتے ہیں، آپ کے متحد جو افسران آتے ہیں، ان کو آپ حکم نامہ جاری کریں کہ عدلیہ میں مداخلت کسی صورت قبول نہیں کی جائے گی۔ اس کے بعد انہوں نے جو جج صاحبان ہیں ان کو یہ حکم جاری کیا کہ آپ نے جو اپنے موبائل فون ہیں ان میں جب بھی کوئی کال آئے ان کو ریکارڈ کرنا ہے، تاکہ ٹھوس ثبوت ہو جائیں کہ جو بھی آپ کو فون کرے اس کی کال ریکارڈ ہو جائے۔ اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ نے فون کال جو ہے وہ ریکارڈ کرنی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے یہ حکم بھی جاری کیا کہ جو دہشت گردی کے کیس میں 9 مئی کے حوالے سے لوگ جیلوں میں بند ہیں، ان مقدمات کی آپ نے ترجیحی بنیادوں پر سماعت کرنی ہے، یعنی کہ ان کیسوں کو جلد از جلد آپ سماعت کریں اور ان لوگوں کو جلد از جلد، اگر جرم ثابت ہوتا ہے تو ان کو سزائیں، یا بے گناہ ہیں جو ان کو بری کیا جائے۔ ترجیحی بنیادوں پر ان کیسوں کو حل کرنے کا جسٹس شاہد کریم صاحب نے حکم نامہ جاری کر دیا ہے۔ تو ناظرین کرام، اس میں اگر دیکھیں تو بے شمار لوگ بے گناہ جو ہیں 9 مئی کے مقدمات میں اندر بند ہیں، جن کو صرف اور صرف اسی لیے نہیں چھوڑا جا رہا تھا، اسی لیے ان کے کیس نہیں سنے جا رہے تھے، جس طرح جسٹس عباس صاحب نے کہا کہ مداخلت ہوتی ہے، ہمارے گھر کے میٹر توڑے جا رہے تھے، یا جس طرح اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 عدد جج صاحبان نے سپریم جوڈیشل کونسل کو خط لکھا کہ ہمارے ساتھ کس طرح کا سلوک کیا جا رہا ہے، کس طرح مداخلت کی جا رہی ہے۔ تو ناظرین کرام، اس میں آج شاہد کریم صاحب جسٹس ہیں، انہوں نے بڑا فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی ایک خبر ہے کہ وہاں سے بھی ایک تگڑا کھڑاک ہوا ہے۔ وہ ہوا کیا ہے کہ آپ کو پتہ ہے شیخ رشید احمد جو ہیں سابق وزیر داخلہ، تو ان کے خلاف ایک سندھ میں اور ایک بلوچستان میں مقدمہ درج تھا۔ تو ایک ہی قسم کا مقدمہ 2 جگہ پہ درج کیا گیا تھا۔ ان دونوں مقدمات کو خارج کر دیا ہے جسٹس طارق محمود جنگیری صاحب نے، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ حکم جاری کیا ہے کہ ایک مقدمہ جو ہوتا ہے ایک تھانے میں ایک شخص کے خلاف ایک ہی مقدمہ درج
ہوا کرے گا۔ یہ کون سا قانون ہے کہ پورے پاکستان کے شہروں میں ایک ہی مقدمے میں جگہ جگہ FIR کاٹ دی جائے؟ یہ بالکل اب دروازہ یہ بند ہونا چاہیے۔ جس پہ بھی سیاسی کیس کرنا ہے ایک تھانے میں ایک ہی FIR اس کیس میں کاٹی جایا کرے گی۔ تو یہ بھی بڑا حکم انہوں نے جاری کر دیا ہے شیخ رشید کے کیس میں کہ ان کے کیس جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب نے باقاعدہ خارج کر دیے اور بڑا حکم نامہ جاری کر دیا ہے کہ پورے پاکستان میں ایک تھانے میں ایک مقدمے کا ایک ہی کیس درج کیا جائے گا، یعنی ایک ہی FIR۔ یہ نہیں ہوگا کہ ایک FIR جناب گائے چوری کی ہے تو تھانے میں ہے تو دوسرے شہر میں وہی گائے چوری کا پرچہ کاٹا ہو، تیسرے تھانے میں، پورے پاکستان کے جتنے بھی تھانے ہیں ایک ہی طرز کا مقدمہ ہو ایک شخص کے خلاف۔ تو وہ دروازہ بھی انہوں نے بند کر دیا۔ تو ناظرین اکرام، اسلام آباد ہائی کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ سے یہ دو بڑے کھڑاک ہوئے ہیں جو میں نے آپ کو بتائے ہیں۔ اس سے فائدہ یہ ہو گیا جتنے بھی سیاسی ہیں، خاص کر کے ابھی تو سیاسی جماعت جو ہے پاکستان تحریک انصاف، اسی پہ اس طرح کے تمام مقدمات درج کیے گئے یا کیے جانے تھے، لیکن اس سے یہ دروازہ بند ہو گیا کہ اب ایک تھانے میں ایک ہی FIR درج ہوا کرے گی۔ یہ نہیں ہوگا کہ ایک مقدمہ اگر آپ کا اسلام آباد میں بنا ہے تو یہ لاہور میں بھی بن جائے۔ ایسا دروازہ اب بند کر دیا ہے جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب نے۔ تو ناظرین اکرام، آج کے لیے اتنے، دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔